بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی؟ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں دن بھر بھوکی پیاسی رہیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن کی تلاوت بھی کریں گی، مگر ان کے اعمال انہیں جنت کے دروازے سے دور کر دیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے گناہ ان کے روزے اور عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ عبادت گزار ہونے کے باوجود جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ محترم دوستو، یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں عبادت تو کریں گی، مگر وہ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کے کرنے سے کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ حیرت کی بات ہے، روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، لیکن جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ کیسے بدنصیب ہوں گے جن کے لیے رمضان بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکا، جو اپنے ہی اعمال کے قیدی بن کر رہ جائیں گے، جو دن بھر بھوکی پیاسی رہیں مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے گناہ کرتی ہے جو ان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو آپ کی نماز، آپ کی دعائیں اور آپ کے روزے سب ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ نمبر 1، بد اخلاق عورتیں۔ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں سے بدتمیزی سے پیش آتی ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دیتی ہے اور نرم لہجے میں بات نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو دن بھر روزہ رکھتی تھی اور رات بھر عبادت میں گزارتی تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران ہو گئے، کیونکہ وہ عورت عبادت گزار تھی، مگر اس کے بد اخلاق رویے نے اس کی تمام نیکیاں برباد کر دی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت بد اخلاق ہو، لوگوں سے بدتمیزی کرے، دوسروں کو تکلیف دے، تو اس کے روزے اور عبادات بیکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، ان کی نافرمانی کرتی ہے اور ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عورت کی نماز اور روزہ قبول نہیں کرتا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائے گئی تو میں نے دیکھا اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہوتی ہے۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی احسان کرتے رہو اور ایک بار کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف کہہ دو تو فوراً کہتی ہے، تم نے میرے ساتھ کبھی بلائی نہیں کی۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شوہر کی نعمت کو معمولی نہ سمجھے، شکر ادا کرے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری نہ کرے، کیونکہ ناشکری کی عادت آخرت میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار اور صابر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورت۔
یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردگی کرتی ہے، فیشن کی دوڑ میں حدود کو پار کر جاتی ہے اور شرم و حیا کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو ننگے ہونے کے باوجود کپڑے نہیں پہنتی ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ ایک واقعہ میں ذکر ہے کہ ایک عورت بہت خوبصورت اور امیر تھی۔ وہ ہمیشہ قیمتی لباس پہنتی، جدید فیشن کرتی اور بے پردہ بازاروں میں گھومتی۔ جب بھی اسے پردے کی نصیحت کی جاتی تو وہ کہتی، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کی دنیا میں پردہ ضروری نہیں۔ ایک دن وہ کسی تقریب میں جانے کے لیے نکلی جہاں اس نے حد سے زیادہ فیشن کیا اور خوشبو لگا کر نکلی۔ راستے میں ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ خون اور مٹی سے خراب ہو چکے تھے، اور وہی فیشن جو اس کے لیے عزت کا باعث سمجھا جاتا تھا، اس کی بے بسی کی نشانی بن چکا تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو پردے کی اہمیت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی اور ان کے حکم کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی اور غیبت کرنے والی عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کی برائی کرتی ہے، ان کے عیب تلاش کرتی ہے اور غیبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں، تمہیں یہ گوارا نہیں۔ ایک عورت کو دوسروں کی برائی کرنے، ان کے عیب تلاش کرنے اور چغلی کھانے کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتی، کسی نہ کسی کی برائی کرنا شروع کر دیتی، کبھی کسی کے لباس کا مذاق اڑاتی، کبھی کسی کے گھر کی کمیوں پر ہنستی اور کبھی کسی کی خاندانی باتیں اچھالتی تھی۔ لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، مگر کوئی اس کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن وہ بازار گئی تو وہاں ایک پرانی جاننے والی عورت ملی۔ وہ سلام دعا کے بعد کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے فلاں عورت کے شوہر کی نوکری چلی گئی اور فلاں کا گھر ٹوٹنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، بہن تم دوسروں کی برائی میں اتنی مصروف ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہ سن کر وہ غصے میں چل دی، مگر چند دن بعد ہی اللہ کی قدرت کا ایک منظر سامنے آیا۔ اس کا اپنا شوہر ایک بڑے نقصان میں پڑ گیا، گھر میں فاقے ہونے لگے، اور جس کی وہ برائیاں کرتی تھی وہی لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا، جو دوسروں کی عزت اچھالتا ہے اللہ اس کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ توبہ طائب ہوئی، مگر اس کی زندگی میں جو بگاڑ آ چکا تھا اسے سدھارنے میں بہت دیر لگ گئی۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی برائی کرنے سے پہلے اپنے عیب دیکھنے چاہیے۔ اللہ ہمیں غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم دوستو، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے دل سے بغض، حسد، کینہ سب نکال دو، سچی توبہ کرو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔